سورہ توبہ کیسٹ نمبر 57۔ من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال مجاهد رحمه الله تعالى يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا هذا، وهذه الآية شبيهة بقوله تبارك وتعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافقین آپس میں باتیں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا راز کھول دیں اور اپنے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں۔ اصل میں ان تمام آیات کا تعلق جو ہے تقریباً قصہ غزوہ تبوک سے ہے کہ جب میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی اور تبوک کے لیے تشریف لے گئے، تو اس وقت منافقوں نے بڑی بڑی باتیں بنائی کہ ان میں جو منافق تھے وہ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ارجو هذا ان تفتح له قصور الشام، کہ دیکھو جی یہ تو تمنا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شام بھی فتح ہو جائے گا اور شام پر ہمارا بھی قبضہ ہو جائے گا، ہے ہاتھ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو بڑی بری بات، یعنی وہ بطور طنز کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہے کہ ہم شام فتح کر لیں۔ اور اسی طرح اس غزوہ تبوک کے موقع پر بعض روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 19 آدمی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے بھی کچھ زیادہ آدمی منافقین میں سے جو تھے انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ خفیہ طریقے سے موقع پا کر حضور پہ حملہ کر دینا، نعوذ باللہ، اور حضور کو قتل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں بڑے مطمئن ہیں اور آپ کے ساتھ تقریباً 30,000 کا لشکر جرار ہے، تو آپ تو اطمینان میں ہیں کہ میری فوج ہے، میرے صحابہ ہیں، میری جماعت ہے، آپ کو تو کوئی خوف ہے نہیں، تو اگر ہم موقع پا کے چھپ کے متحد ہو کے اور حضور پہ حملہ کر دیں اچانک، اور ہم بھی ملے ہوئے ہیں ساتھ، حضور تو ہمیں بھی مسلمان سمجھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کر دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تقریباً مختلف روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ میں تقریباً مردوں میں سے 300 آدمی اور عورتوں میں سے 170 عورتیں جو تھیں، یہ منافقین کی جماعت تھی جو ظاہر میں اسلام ظاہر کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں سے ملتے، نمازیں پڑھتے، مسجد میں آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے، بلکہ ہر بات میں قریب رہنے کی کوشش کرتے اور لوگوں پہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بھی یہ بڑے مرتبے والے ہیں، ان کا حضور سے بڑا تعلق۔ یہ عام منافقین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑے لوگوں کا سہارا لیں گے، ایک بڑا آدمی جا رہا ہے وہ بھی پیچھے چل پڑے گا، لوگ سمجھیں گے کہ اسی کا آدمی ہے۔ تو یہ منافقین کا پرانا رد عمل ہے اور پرانا طرز عمل ہے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے ایک پروگرام بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی لا علمی میں نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور ان منافقین میں سے تقریباً 19 آدمی نے مل کر حضور پہ حملہ کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہیں صرف 2 صحابہ تھے، ایک حضرت عمار تھے اور ایک حضرت حذیفہ تھے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب آگے چل رہے تھے اور ایک حضور کے پاؤں رکاب کے برابر چل رہے تھے۔ تو جب ان 19 آدمی نے اچانک حملہ کیا تو حضور نے فرمایا ادفعوا منی، آپ نے فرمایا عمار اور حذیفہ مارو ان کو، ہٹاؤ مجھ سے۔ تو اللہ نے مہربانی کی کہ وہ 2 آدمی جو ہیں غالب آ گئے اور 19 کے 19 آدمی جو تھے وہ بھاگ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ تو اب صحابہ نے کہا حضور ہمیں جانے دیں، ہم ان کا تعاقب کریں۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دیں، اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے کہ یہ کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منافقین کے ناموں کے بارے میں، ان کے آبا کے بارے میں بغیر کسی اجمال کے تفصیل سے بتلا دیا۔ اب جب تفصیل سے علم ہو گیا اور حضور پاک نے بھی وہ سارے نام جو ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیے، اسی لیے حضرت حذیفہ کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کے رازدان ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے اسماء منافقین سے باخبر کیا تھا، اور اس کے بعد حضرت حذیفہ نے اور دیگر صحابہ نے بھی اجازت چاہی کہ فاذن لنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نے کہا حضور آپ ہمیں اجازت دیں، یہ کیا ہے کہ 100-300 آدمی منافق ہیں، ان کی گردنیں اڑا دیں، ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے مدینہ منورہ۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اسی میں حکمت ہے کہ اگر ہم نے ان منافقین کو قتل کر دیا تو جو لوگ دور رہتے ہیں، جو لوگ مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پر ہیں، ان تک یہ اڑتی ہوئی باتیں پہنچیں گی اور وہ یہ کہیں گے کہ قتل محمد اصحابہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھی ناراض ہو کے قتل کر دیا، کہ اپنے کلمے پڑھنے والوں کو بھی مار ڈالا۔ تو اب ہر آدمی کو حالات کا علم نہیں ہوتا، وہ تو یہی سمجھے گا کہ نا لوگ نماز پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، غزوے میں جہاد میں حضور کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ان کو قتل نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بلا وجہ مار کے اسلام کی بدنامی کا باعث بنیں۔ اسی لیے علماء نے مسائل استنباط کیے ہیں کہ اگر کسی شرعی مسئلے پر آئندہ اسلام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کعبے کو گرا کے دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرما دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ عائشہ نئی نئی قوم اسلام میں داخل ہوئی ہے، اور اگر میں نے کعبہ توڑ کے دوبارہ تعمیر کیا تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے کعبہ توڑ دیا، کعبہ توڑ دیا، کعبہ توڑ دیا ہے۔ تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں کعبہ توڑوں تاکہ بلا وجہ لوگوں کے اندر خلفشار نہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے فقہائے امت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا ایک صحیح قدم تھا، کعبہ بنانا چاہیے تھا، لیکن حضور نے کعبہ نہ بنایا تاکہ بلا وجہ انتشار پیدا نہ ہو۔ اسی طرح منافقین کے ناموں کا اللہ نے خبر فرما دی، لیکن حضور نے قتل نہیں کیا تاکہ بلا وجہ جو ہے دوسری دنیا میں یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ اللہ کے نبی جب غصے میں آتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ نے احوال منافقین، مآل منافقین اور دنیا و آخرت میں ان کی سزاؤں کا ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا انعامدار
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقین جب جمع ہوتے تو بڑی بڑی کہانیاں بناتے اور نعوذ باللہ استہزاء کرتے، بیٹھ کے آپس میں اشاروں سے مذاق کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو خبر دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل، ہم تو بالکل مذاق نہیں کرتے حضور، یہ تو سفر میں ہوتا ہے کہ دوست آپس میں مل کے گپ شپ کرتے ہیں تاکہ سفر کٹ جائے، ہم تو ایسے گپ شپ کر رہے تھے ورنہ ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان بدبختوں کو کہہ دیں کہ گپ شپ بھی اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی تم مذاق بھی کرتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ۔ یاد رکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے استہزاء کرنا جو ہے وہ کفر ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی سزا مقرر کی۔ اسی سے فقہائے امت نے اللہ تبارک و تعالی فقہائے ائمہ اربعہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے مسائل کا استنباط کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں غفلت ہونا، ایک ہوتا ہے اللہ کے رسول کے حکم کا مذاق اڑانا۔ کیا مانا؟ ایک آدمی ہے بیچارہ داڑھی نہیں رکھتا تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ تارے کے سنت ہے، گناہگار ہے، اس نے حضور کی سنت کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ داڑھی رکھنے پہ استہزاء کرتا ہے۔ اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں دیکھو جی تمام ائمہ نے باپ باندھے ہیں، وضو کا بھی باب ہے، طہارت کا بھی باب ہے، استنجے کا بھی باب ہے، لیکن داڑھی کا تو باب ہی نہیں کسی کتاب میں۔ یہ تو غیر ضروری چیز ہے، کسی نے رکھ لی تو رکھ لی، اب نہ رکھی تو نہ رکھی۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے نعوذ باللہ کسی کی داڑھی کو دیکھ کے استہزاء کرتے ہیں کہ دیکھو جناب یہ داڑھی ہے بلا جھاڑی لگ رہی ہے، اور دیکھو جناب یہ داڑھی ہے بلا جن بھوت نظر آ رہا ہے۔ تو استہزاء کرنا جو ہے سنت کے ساتھ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کسی سنت کے عمل میں کوتاہی کرنا، وہ تو گناہگار ہے، ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے گناہگار ہے، لیکن نعوذ باللہ اگر وہ داڑھی کے ساتھ استہزاء کرتا ہے یا حضور کی سنت کو برا سمجھتا ہے، جیسے کہ علماء نے کہا ہے کہ عام رواج جو ہو گیا ہے ہمارے ہاں کہ جب آدمی جائے کسی دوست کے پاس اور اس کو کہے کہ بھائی آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، وہ کہتا ہے جی بیٹھ جائیں، میں نے شیو نہیں کیا، اچھا نہیں لگ رہا، دیکھو نا میرے بال ذرا نکلے ہوئے، شیو تو کر لوں نا، میں ذرا انسانوں کی شکل میں تو آ جاؤں۔ تو مانا یہ ہے کہ وہ داڑھی کو حیوانوں کی شکل سمجھتا ہے اور داڑھی منڈانے کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے، تو علماء فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے اور نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے کہ جب وہ حضور کی سنت پہ اعتراض کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو برا کہہ رہا ہے کہ جی میں نے 2 دن ہوئے شیو نہیں کی، یار میرے بال بڑے ہوئے ہیں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے عیب ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں اپنے خامد کو کہتی ہیں یا تم نے داڑھی بڑھا دی، کیا تم دور سے ملا نظر آتے ہو، کیا مجھے تو ایک ساتھ بال لگتے ہیں۔ اس قسم کے اعتراض کرنے سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے، اور جب عورت کا ایمان ہی نہ رہے تو نکاح کہاں رہا، اور جب نکاح نہ رہے تو آنے والی اولاد جو ہے وہ کیا ہوگی۔ تو اس لیے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ استہزاء کرنا یا اللہ اور اللہ کی سنت کے رسول کا مذاق اڑانا یا اس پہ اللہ رحمت کرے اپنی طرف سے دان کرنا جو ہے یہ درجہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو پناہ عطا فرمائے۔ دیکھیں نا یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے، یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ باقی باب نہ باندھنے کا معنی یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسا امر تھا کہ کوئی جاہل بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ جب سب اللہ کے نبیوں کی داڑھی ہے، اصحاب رسول کی داڑھی ہے، تابعین تبع تابعین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا کی داڑھی ہے، اولیاء اللہ اور عباد صالحین کی داڑھی ہے، تو پھر اس کے لیے کسی علیحدہ باب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ایک ایسا امر جو ہے جیسے اب رات ہے، کوئی کہے کہ جی پہلے کتاب میں لکھو گے رات ہے، رات تو رات ہے۔ جب سورج آسمان پہ چمک رہا ہو اور کوئی بے وقوف کہے کہ مجھے دکھاؤ کہ سورج کہاں ہے، تو یہ تو سوال کرنے والے کی بے وقوفی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا اچھا کو لباللہ ورسولہ وآیاتہ کنتم تستہزئون،
تم اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے آیات کے ساتھ استہزاء کرتے ہو اور پھر بہانے بناتے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں منافقین کا مآل ذکر کیا، اس لیے فرماتے ہیں یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ قال مجاہد، حضرت مجاہد فرماتے ہیں یقولون القول بینہم، آپس میں وہ باتیں کرتے، آپس میں اسلام کے خلاف استہزاء کرتے، میرے مدنی سرکار کے خلاف سازش کرتے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے راز کھول دے۔ اسی طرح یہ آیت مبارک ہے جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے فرمایا جب یہ منافقین آتے ہیں آپ کو اس طرح تحیہ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں جو آپ کے لائق نہیں ہے، یعنی اللہ نے سکھلایا السلام علیکم، یہ بدبخت کہتے ہیں السلام علیکم، سلام مانا سلامتی ہے اور سام مانا موت ہے، اور اسی طرح جیسے کہتے تیرا آئینہ، اللہ نے فرمایا اور یہ سمجھتے ہیں اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ حضور کی ہم تنقیص کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر اللہ نے ہم پر عذاب کیوں نہیں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو حسبهم جہنم یصلونہا، تمہارے لیے اصل عذاب جہنم ہے، وہ کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں فرمایا قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون ان اللہ سینزل علی رسولہ ما یبلغکم بہ ویبین لکم امرکم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول سے مذاق کرو، اللہ تبارک و تعالی وہ کھول دیں گے، وہ ظاہر کر دیں گے جو تم کہہ رہے ہو۔ كقوله تبارك وتعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم إلى قوله ولتعرفنهم في لحن القول۔ اللہ نے فرمایا کیا جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کے بغض کو ظاہر نہیں کریں گے؟ نہیں، کر دیں گے۔ اور میرا نبی آپ تو ان کو انداز گفتگو سے بھی پہچان لیں گے کہ یہ منافق ہیں، جیسے یہاں فرمایا وَلِهَذَا قَالَ قَتَادَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَانَتْ تُسَمَّىٰ هَٰذِهِ السُّورَةُ الْفَاضِحَةُ فَاضِحَةُ الْمُنَافِقِينَ۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے اس سورت کا نام سورت توبہ ہے، اس سورت کا نام سورت براءہ ہے، اس سورت کا نام سورت فاضحہ ہے، فاضحۃ المنافقین، منافقین کے پول کھولنے والی، منافقین کو ذلیل و شرمندہ کرنے والی، کہ اللہ نے ان کے نام ظاہر کر کے اپنے نبی کو بتا دیے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہو، کہتے ہیں جی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تستہزئون۔ اللہ نے فرمایا اچھا اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی آیات کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو۔ جیسے آج بھی کوئی بندہ کہے نماز پڑھو، کہتے چھوڑو جی تمہاری نماز کا تو پتہ لگ جائے، ہم بعد میں پڑھیں گے۔ کسی کو کہو بھائی نماز پڑھو، کہنا جی جاؤ جاؤ جناب تم جنت میں جاؤ، ہم رہ گئے تو کیا ہو گیا؟ وہ سمجھتا ہے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، لیکن مذاق کے لیے بھی یہی اللہ کا دین باقی بچ گیا ہے، اور کوئی بات نہیں مذاق کرنے کے لیے۔ اللہ کا دین، اللہ کے آیات، اللہ کے رسول کا فرمان، احادیث رسول اللہ بچ گئی ہے مذاق کے لیے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ نے فرمایا آپ عذر نہ کرو، اب قسمیں نہ کھاؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے ایک جماعت کو اللہ نے معاف کر دیا، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، لیکن عذاب دیں گے اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ایک جماعت کو،
اور وہ ہیں جرم کرنے والے. اللہ نے فرمایا مستہزئین نہیں، یہ استہزاء نہیں، یہ مذاق کرنے والے نہیں، بلکہ یہ مجرم ہیں، یہ جرم کر رہے ہیں. اور ان کے جرم کی اللہ تبارک و تعالی ان کو باقاعدہ سزا دیں گے، چاہے تو دنیا میں اور آخرت میں. قال ابو معشر المدینی محمد بن کعب القرظی وغیرہ قال رجل من المنافقین ما أغربنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. ورفع ذلك إلى رسول الله وجاء إلى رسول الله فقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ابو معشر مدینی کہتے ہیں قال رجل من المنافقین، منافقین میں سے ایک بندے نے کہا کہ یہ جو ہمارے قراء ہے الا ارغبنا بطونا، یہ تو کھانے پہ حریص ہیں، واکذبنا السنۃ، اور یہ سب دنیا سے بڑے جھوٹے ہیں، واجبننا عند اللقاء، اور اگر جنگ کا وقت آ جائے تو یہ بڑے بزدل ہیں. یعنی صحابہ کے بارے میں کہنے لگا میاں چھوڑو، یہ کھانے پینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اگر جنگ آ جائے نا تو ان سے بزدل زیادہ کوئی نہیں ہے. تو صحابہ پہ اعتراض کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو خبر کر دیا اس وقت میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سفر کی تیاری فرما رہے ہیں، والا کیا بنا کہ آپ اپنی سواری پہ بیٹھ گئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کہا ہے؟ فقال یا رسول اللہ، کہنے لگے حضور انما كنا نخوض ونلعب، حضور ہم تو مذاق کر رہے تھے. سفر میں ایسی مذاق تو ہوتی رہتی ہے کہ ذرا سفر آسانی سے کٹ جاتا ہے. ہم اعتراض نہیں کر رہے تھے بلکہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. اس پہ اللہ نے رد فرمایا کہ اچھا مذاق کے لیے بھی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول ملتے ہیں، مذاق کے لیے بھی تمہیں قرآن کی احکام اور قرآن کی آیات ملتے ہیں. مذاق ہی بنانی ہے تو ضروری ہے کہ داڑھی کی بناؤ، مذاق ہی بنانی ہے تو ضرور ہے کہ کسی عالم کی بناؤ، کسی بزرگ کی بناؤ، کسی اولیاء اللہ کی بناؤ، کسی ائمہ فقہا کی بناؤ. یہی مذاق کا مقام ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمایا قل اباللہ ورسولہ وآیاتہ، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. وإن رجلين لنستصفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بسيف رسول الله. ان رجليه لتصفعان الحجارة، پاؤں پتھر کو لگے تیاری ہو رہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وما یلتفت، اور حضور توجہ نہیں کر رہے ہیں اس کی طرف، وہو متعلق بسیف رسول اللہ، وہ حضور کی تلوار پکڑے ہوئے. وقال عبداللہ بن وهب بن اخولی الشام بن سعد عن زید بن اسلم عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت من القرآن ولا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے غزوہ تبوک کے موقع پہ مجلس میں کہنے لگا کہ یہ جو ہمارے قراء ہیں یعنی عالم ہیں یہ تو بالکل پیٹ کے رغبت رکھنے والے ہیں، ان سے بڑا جھوٹ والا ہم نے نہیں دیکھا. ولا اجبن عند اللقاء، اور جنگ کے وقت ان سے بڑا بزدل ہم نے نہیں دیکھا. فقال رجل في المسجد كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مجلس میں ایک صحابی بیٹھے انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو تم اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو تم منافق ہو. اور میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کروں گا، اور حضور کو پہنچا دی گئی. وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، اللہ کا قرآن اترا. فقال عبد الله بن عمر انا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب
ورسول اللہ يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے حضور کی لگام یعنی رکاب پکڑے ہوئے ہے اور بالکل قریب جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ انا كنا نخوض، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو کھیل رہے تھے. اور حضور فرما رہے ہیں باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم. عجیب بات ہے، اللہ کے آیات اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو تم. وقد رواه الليث بن شهاب سعد بن ابي من هذا وقال ابن اسحاق وقد كان جماعة من المنافقين منهم ودية بن ثابت اخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عباد بن سياح حليف بن بني سلمة يقال مخشى بن حمير ويسيرون مع رسول منتقلات وقال بعض بعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا والله لكأن بكم غدا مقرنين في الجبال ارجافا وترهيبا للمؤمنين. اب ابن اسحاق فرماتی ہے کان جماعت من المنافقین، منافقین کی ایک جماعت، ان میں ودیت ابن ثابت بھی تھے اور اخو بنیت ابن بنو امیۃ ابن زید بن عوف ورجل من اشجع، قبیلہ اشجع کے ایک آدمی تھے، حلیف لبنی سلمۃ، مخشی ابن حمیر وہ بھی تھے. اور کہنے لگے آپس میں کہنے لگے قالا وهو منطلق الى تبوک، جب تبوک کی طرف جا رہے تھے. وقال بعضهم لبعض، آپس میں کہنے لگے اتحسبون جلاد بني الاصفر، یہ لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ روم کے بہادروں کو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ قتال العرب جیسے عربوں سے لڑنا ہو. یہ تو ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. مسلمان دیکھو کہاں جا رہے ہیں بھئی. روم کے لوگ جو ہیں وہ تو فوج ہے اور ٹریننگ والے لوگ ہیں، منظم ہیں. انہوں نے تو آج تک عربوں سے جنگ لڑی ہے. جو بیچارے قبائل کے لوگ ہوتے ہیں جن کو جنگ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہاں لڑیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا. واللہ لکأنا بکم غدا، خدا کی قسم ہے دیکھ لینا کل کے یہ رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے اور مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں، بزدل کر رہے ہیں. کہنے لگے تم لڑنے جا رہے ہو نا، دیکھ لینا کل سب کو سب وہ باندھ دیں گے اور اس کے بعد تمہیں باندھ کے ماریں گے. بنو الاصفر یہ روم کے ساتھ لڑنے والے تم ہو. یہ باتیں کر رہے ہیں. فقال مخشی بن واللہ لوددت ان نقاضی علی ان یضرب كل رجل منا 100 جلدہ واننا نغلب ان ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ادرک القوم. اب ان میں جو مخشی ابن حمیر تھا وہ کہنے لگا واللہ خدا کی قسم لوددت، میں یہ بات محبوب رکھتا ہوں ان اقاضی علیہ، تاکہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہر کسی کو یہ بیعت ایسی باتیں کہنے والوں کو 100 بیعت مارا جائے. وَإِنَّنَا نَغْلِبُ أَن يَنزِلَ فِينَا قُرْآنٌ، اور مجھے غالب گمان یہی ہے کہ اس بارے میں اللہ قرآن نقل کریں گے، نازل فرمائیں گے. وقال رسول اللہ، حضور نے حکم دیا عمار بن یاسر ادرک القوم فانهم قد احترقوا فاسألهم عما قالوا فإن انكروا فقل بلى قلتم وكذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله. حضور نے فرمایا عمار بن یاسر کو کہ ادرک القوم، جاؤ ان منافقین کے پاس، یہ تو جل گئے، مر گئے، اپنے آپ کو جلا رہے. ان سے جا کے پوچھو کہ تم لوگوں نے یہ بات کی ہے. اگر وہ مان لیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ اس کی کیا سزا ہے. حضرت عمار بن یاسر آئے، انہوں نے آ کے ان سے کہا کہ بدبخت ہو، کیا کر رہے؟ اللہ کے رسول کے خلاف ایسی باتیں تم کر رہے. اور اس کے بعد وہ آئے اور حضور پاک سے عذر کرنے لگے، معذرت کرنے لگے، بہانے بنانے لگے. وقال ودیۃ بن ثابت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف علی راحلته وجعل يقول وهو آخذ بحقبها یا رسول اللہ انما كنا نخوض ونلعب. فقال بخشی ابن حمیر ہم یا رسول اللہ قعد بی اسمی و اسم ابی. فكان الذي يفعل في هذه الآية مخشي ابن حمير وتسمى عبد الرحمن. وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر. اور جب آئے تو حضور اپنی اونٹنی پہ ہیں
اور وہ ایک آدمی حضور کی رکاب کو پکڑا ہوا ہے، کہتا ہے انما کننا نخوض ونلعب، حضور ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے۔ یہ مخشی ابن حمیر جو تھا اس نے کہا حضور جو کچھ ہو گیا نا بالکل ہوا ہے، ہم نے بات کی ہے، لیکن آج کے بعد میرا نام بھی بدل دیں، میرے باپ کا نام بھی بدل دیں، اور جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے اللہ معاف کر دے۔ حضور نے پھر آپ کا نام مخشی ابن حمیر کے بجائے عبد الرحمن رکھا، اور اس نے دعا کی کہ میرا اللہ لا يموت الا ان يقتل شہیدا، میرا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی حضور کی شان میں، اب مجھ کو شہادت کی موت دینا تھا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، اور شہادت کی موت کے بعد میری لاش میری قبر بھی کسی کو نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ جب مرتدین کے ساتھ، اہل یمامہ کے ساتھ، مسیلمۃ ابن الکذاب کے ساتھ جب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قتال ہوا تو یہ شخص لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اور اس کا کوئی پتہ بھی نہ چلا کہ لاش کدھر گئی ہے۔ جیسے اس نے دعا کی تھی اللہ نے قبول فرما۔ بعض اوقات دعائیں جو ہے نا منظور ہو جاتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم محدث مجاہد تھے، پھر جن کے بعد حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ آئے ہیں، تو وہ ایک دن کھڑے تھے اپنے جہاد کے گھوڑے کو خرخرائے کر رہے تھے، صفائی کر رہے تھے، نہلا رہے تھے، تو ان کا ایک پیارا نے کہا شاہ صاحب آج کل تو آپ بڑی توحید بیان کرتے ہیں، آج کل تو آپ قبر پرستوں کے خلاف اور مشرکین کے خلاف بڑا جہاد کر رہے ہیں، لیکن مرنے تو دیں اپنے آپ کو، جس دن آپ مر جائیں گے نا آپ بھی تو سید ہیں نا، آپ کی قبر پہ بھی روزے بنیں گے، لوگ آئیں گے منتیں مانیں گے، تو آپ کی قبر پہ بھی لوگ طواف کریں گے۔ ابھی تو آپ لوگوں کو توحید سمجھا رہے ہیں، تو مرنے تو دو، آپ بھی تم بھی تو سید ہو نا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اللہ کرے گا نہ فقیر کی لاش ملے گی نہ شرک کو، تو کہتے ہیں کہ حضرت بھی شہید ہو گئے اور کوئی پتہ نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بالا کوٹ میں ان کی قبر ہے، لیکن اکثر محقق لوگ کہتے ہیں کہ وہ سید احمد کوئی آپ کا شاگرد ہے۔ حضرت سید احمد شہید جو تھے مجاہد فی سبیل اللہ، ان کی قبر کا اللہ کو پتہ ہے کہ کہاں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کی دعائیں منظور کر لیتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ جہاں آج کل لوگ دادا صاحب کی مزار بنائے ہوئے ہیں نا، پہلی بات تو یاد رکھو کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کو داتا کہنا جائز ہی نہیں۔ حضرت کا نام تھا سید علی ہجویری رحمت اللہ علیہ، اور اب جس جگہ ان کا مزار ہے اور لوگ سونے کے دروازے لگاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور عرق گلاب سے قبر کو دھوتے ہیں، بہت سارے محققین نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہاں حضرت دفن ہی نہیں، یہ جگہ جو ہے حضرت کا مزار ہے ہی نہیں۔ حضرت شالامار کوئی باغ ہے وہاں، تو اس کی ایک دیوار کے نیچے دفن ہے، یہاں بیٹھا کرتے تھے، یہاں بیٹھ کے آپ نے عبادت کی ہے کافی عرصہ، لیکن یہاں مزار نہیں۔ اللہ نے ان کی قبر کو شرک سے محفوظ رکھا، جیسے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، کہ یا اللہ میری قبر کو بھی بت نہ بنا دینا، عبادت گاہ نہ بن جائے کہ لوگ سجدے کریں، طواف کریں، آ کے سجدے کر کے منتیں مانے۔ اللہ میری قبر کی حفاظت فرمانا۔ اللہ نے حضور کی قبر کی بھی حفاظت فرمائی، اور انشاءاللہ قیامت تک حضور کی بازار مبارک جو ہے شرک سے محفوظ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنے اولیاء کی باتیں بھی سن لیتے ہیں۔ تو وہ صحابی جو ہے ماشاءاللہ ایمان پہ بھی پکے ہو گئے، موت بھی شہادت کی ملی، اور لم یوجد لہ اثر، ان کا پتہ بھی نہ چلا کہ لاش کہاں۔ وقال قتادہ ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قال وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ركب من المنافقين يسيرون بين يديه
فقالوا يظن هذا أن يفتى قصور الروم وصونها حيات حيات فاطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا فقال علي بهؤلاء النفرين. اب فرماتے ہیں کہ جب میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جا رہے تھے، منافقوں کا ایک ٹولہ جو تھا وہ آپس میں کہتے کہ دیکھو یہ گمان کرتے ہیں کہ روم کے محلات فتح کر لیں گے، روم کو فتح کر لیں گے، ان کے محل ان کے قبضے میں آئیں گے. ہے ہاتھ ہے، عجیب بات ہے یار، دیکھو یہ کیسے چلے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. فَأَطَّلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ، اللہ نے اپنے نبی کو خبر کر دی یا رسول اللہ یہ منافق ایسے کہہ رہے ہیں. حضور نے فرمایا علیہ بِهَؤُلَاءِ النَّفَرِ، لے آؤ ان کو پکڑ کے اس جماعت کو. فَدَعَاهُمْ فَقَالَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، حضور نے ان کو بلا لیا اور فرمایا اچھا ایسی باتیں کی ہیں تم نے اسلام کے خلاف. فَحَلَفُوا، قسم کھانے لگے. منافق جو ہے نا اس کو کہو نہ کہو نا ہر بات میں قسم کھاتا ہے. جو بہت زیادہ قسمیں کھائے نا سمجھ لیا کرے جھوٹا آدمی، کیونکہ قرآن پاک نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ کل حلاف مہین ہمباز مشاء بنمیم. یہ منافقوں کی صفت ہے، کافروں کی صفت ہے کہ ہر بات میں جی خدا کی قسم، او جی خدا کی قسم، او جی اللہ کی قسم، او جی خدا کو. کسی کے کہا ہے بدبخت تمہیں قسم اٹھاؤ، تم جو بار بار قسمیں کھا رہے اس کا معنی ہے کہ تم جھوٹے ہو. اپنے جھوٹ میں پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے اس کو. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بدبختو تم نے کیا کہا؟ فحلفوا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. ما كنا الا نخوض ونلعب. وقال اكرم في تفسير هذه الايه كان رجل ممن ان شاء الله عفا عنه يقول اللهم اني اسمع آياتنا نهاني بها تكشر منها الجلود وتجبنها القلوب اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول احد انا غسلت وانا كفنت وانا دفنت. قال فاصيب يوم اليمامه وما من احد من المسلمين الا وقد وجد غيره. اب اس کے بعد حضرت اکرمہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ایک آدمی ان میں تھا اس وقت جس کو اللہ نے معاف کر دیا، وہ بھی تھا ان میں شریک لیکن توبہ کر دی، اللہ نے معاف کر دی. وہ کہنے لگا کہ یا اللہ تیرے قرآن میں جو آیت ہے جب میں پڑھتا ہوں تقشعر منها الجلود، میری تو چمڑے کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا دل جو ہے وہ گر جاتا ہے. اللہم فجعل وفاتی، یا اللہ میری موت جو ہے قتلا فی سبیلک، موت شہادت بنا دینا تاکہ شہادت کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو جائیں اور میرا اللہ میری قبر کا، میری میت کا بھی پتہ نہ لگے. لا یقول احد انا غسلت انا کفنت انا دفنت، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کو میں نے کفن دیا تھا، میں نے غسل دیا تھا، میں نے دفن کیا. اللہ کسی کا احسان بھی مجھ پہ نہ رکھا، بس مجھے موت آ جائے اور میرا وجود، میری لاش بھی کسی کو نہ ملے. کہتی ہیں فاصیب یوم الیمامہ، جنگ یمامہ میں وہ شہید ہو گئے. فما من احد من المسلمین الا قد وجد غیرہ، مسلمان نے جب بھی تلاش کیا معلوم ہوتا کوئی اور ہے، وہ آدمی نہ مل سکا. وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم اے بهذا المقال الذي استهزأتم به. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ نے وہ کہہ دیں گے اب جھوٹے بہانے نہ بناؤ، تم نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے تم کافر ہو گئے ہو. اب ہماری مرضی، ایک جماعت کو چاہے تو ہم ہدایت دے کے توبہ کی توفیق دے کے معاف کر دیں، لیکن ایک جماعت کو ہم عذاب دیں گے ان کے اس جرم کی بنا پر. نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لا يعفو عن جميع ولا بد من عذاب بعضكم. اللہ نے فرمایا ہم سب کو معاف نہیں کریں گے، لازم تم میں سے کچھ کو عذاب ملے گا، کچھ کو معاف کر دیں گے. اے مجرمین بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة، جن لوگوں نے یہ بات کی ہے، جن لوگوں کا یہ قول ہے، یہ انتہائی سخت قول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ کے قرآن کی آیات، اللہ کے رسول کے آیات و احکام سے مذاق بنائے، اس کو اللہ دنیا اور آخرت میں رسوا کر کے عذاب دیں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو بھی عذاب سے بچائے اور استہزاء سے بچائے. اللہ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح معنی میں سمجھ بھی عطا فرمائے اور اتباع بھی نصیب فرمائے. کہتے ہیں جی کہ حافظ قرآن کو قیامت میں اللہ فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور ایک ایک درجہ چڑھتے جاؤ. ہاں ایک حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو فرمائیں گے کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے مدارج پہ چڑھتے جاؤ، جہاں قرآن ختم ہوگا وہاں تمہارے درجات ختم۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والد اور والدہ ان دونوں کے بارے میں حکم دیں گے ملائکہ کو کہ جنت کے تاج لے آؤ، اور ایک اس کے والد کے سر پہ رکھو اور ایک والدہ کے سر پہ رکھو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر ان تاجوں میں سے اللہ ایک موتی جو ہے وہ دنیا میں ظاہر کر دیں تو یہ سورج اور چاند جو ہے یہ بھی بے نور ہو جائیں۔ تو حافظ کے والد اور والدین کو، والد اور والدہ کو اللہ قیامت میں جنت کے تاجوں میں سے تاج عطا فرمائیں گے کہ تم نے اپنے بیٹے کو قرآن پہ لگایا تو آج ہم تمہیں بادشاہ بناتے ہیں۔ تاج تو بادشاہوں کو پہنایا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ حافظ قرآن کو یہ بھی فرمائیں گے کہ تم اپنے خاندان میں سے 10 آدمی کی شفاعت کرو، میں قبول کر لوں گا۔ تو وہ ان 10 آدمیوں کی شفاعت کریں گے الذین وجبت لہم النار، جن کو جہنم حکم ہو گیا ہوگا، وہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجے گا۔ تو قرآن کا یاد کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا کریں کہ جن بچوں نے یاد کیا اللہ ان کے سینوں میں قیامت تک محفوظ رکھے اور وہ قرآن کو بھولنے سے بچ جائیں، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو پڑھنا بھی اور حفظ کرنا بھی نصیب فرمائے، اور اللہ سب کو قرآن کے سمجھنے پہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل سے دعا کیا کریں، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھا کرو کہ بعض چیزیں جیسے فضائل قرآن ہیں، اسی طرح نماز کے فضائل ہیں، اسی طرح طواف کے فضائل ہیں، اسی طرح درود شریف یا حج کے فضائل ہیں۔ ان میں اکثر روایات احادیث ضعیف بھی ہوتی ہیں، لیکن محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث جو ہے وہ فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے۔ عقیدے کے مسئلے کے اندر تو دیکھنا پڑتا ہے کہ حدیث ہو، صحیح ہو اور متواتر ہو اور غیر معارض ہو، لیکن جہاں فضیلت ہے مقصد ترغیب و ترہیب ہوتی ہے، اس لیے وہاں محدثین جو ہے وہ ضعیف روایت کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اور کسی حدیث کے ضعیف ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے ضعف کو دیکھا جاتا ہے کہ متن میں ہے، روایت میں ہے، درایت میں ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس حدیث کا کوئی اور دوسری حدیث میں شواہد موجود ہیں، یا اس حدیث کا مفہوم اور معنی جو ہے وہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر ضعیف احادیث کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہ ہوتا، جیسے آج کل ہمارے نوجوان جو ماشاءاللہ ابھی پرائمری پاس ہوتے ہیں اور حدیث کا چھوڑو جی حدیث ضعیف ہے، اور یہ صحابی وہ چھوڑو جی صحابی وابی کا قول ہم نہیں مانتے، او بابا امام بخاری نے باب باندھا کہ چھوڑو جی باب شاب ہم نہیں جانتے۔ ہم تو یہ انتہائی اللہ ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بچوں کو قرآن اور حدیث کی فہم عطا فرمائے کہ اپنے اسلاف کی فہم کا خلاف کرنا، یعنی جو بات امام بخاری نہیں سمجھا وہ آج یہ سمجھ لے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ پاک ہمیں ادب عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عصر کے بعد نوافل جو ہیں، ایک صحیح حدیث ہے حضور پاک کی کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے، اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کے بعد کوئی نفل نہیں، کوئی سنت نہیں، اور فجر کے بعد بھی نہیں جب تک کہ سورج نہ نکل آئے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک درست ہے، لیکن حرم میں اجازت ہے، وہ بھی صرف حرم شریف میں اجازت کے قائل ہیں، باہر وہ بھی قائل نہیں ہیں۔ یاد رکھ لو بات، وہ بھی صرف کہتے ہیں کہ حرم میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی بندہ طواف کرے یا جنازہ آ گیا ہے یا آدمی باہر سے حرم میں آیا ہے اور طواف نہیں کر سکتا تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے، تو وہ بھی اجازت اللہ کے حرم میں دیتے ہیں، باہر وہ بھی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہے اجازت ہونا، اب ایک آدمی اگر مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھے گا تو کسی کا اعتراض نہیں نا، کوئی حدیث مخالف بھی
نہیں. اور اگر عصر کے بعد پڑھے چلو ایک حدیث میں گنجائش ہے لیکن ایک حدیث میں مخالفت تو ہے, تو اس لیے علماء فرماتے ہیں ایسا کام کیوں نہ کرو جس میں کوئی مخالفت ہی نہ ہو, جس میں کوئی حدیث کی مخالفت نہ بنے بلکہ سارے حدیثوں پہ عمل ہو جائے کہ جب ہم مغرب کے بعد پڑھیں گے تو ساری حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں, کسی امام کا اعتراض بھی نہیں. تو اس لیے بہرحال افضل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے, اور باقی ائمہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے. تو بہرحال میرے بھائی یہ مسائل لڑنے جھگڑنے کے نہیں ہیں, اللہ اتفاق اور امت کو اتحاد عطا فرمائے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے اللہ قبول فرمائے, اور کسی نے حدیث پہ عمل کر کے نہیں پڑھا بعد میں پڑھے گا تو کوئی بات نہیں. یہ ایسے مسائل نہیں ہے تو اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کے مسئلے ہیں. یہ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جس میں امت کو لڑایا جائے اور آپس میں جھگڑے پیدا کیے جائیں. ایک جامع مسجد ہے لیکن اس کا خطیب بڑا عالم نہیں ہے, لیکن جماعت تو بڑی ہے نا, افضل ہے کہ بڑی مسجد میں نماز پڑھے. اور اگر چھوٹی مسجد قریب ہے تو اس کا بحیثیت قریب ہونے کے حق ہے کہ تمہارے محلے کے قریب ہے, تمہارے گھر کے قریب ہے, اور وہاں امام بھی عالم ہے. بہرحال جتنی جماعت بڑی ہوتی ہے اتنا اجر بڑا ہوتا ہے. اگر ہمارے غیر مسلمان دوست ہیں تو اس کو ہم شادی پہ دعوت دیں, کوئی حاضری کوئی بات نہیں. اگر کوئی غیر مسلم میرا دوست ہے اور وہ مجھے کوئی ہدیہ دیتا ہے تو لینا جائز ہے, جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ دیکھ لو کہ وہ تمہیں کوئی حرام ہدیہ نہ دے, یعنی وہ تمہیں اپنے بھگوان کی مورتی لا کے دے دے اور کہے یہ رکھو گھر میں, اور تم کہو جی یہ بھی میرے یار کا ہدیہ ہے. یا وہ تمہیں کوئی کتے کا ڈیکوریشن پیس لا کے دے کہ ڈیکوریشن میں لگا دو جناب, تاکہ ہر وقت کتا نظر آئے, اٹھتے بھی بیٹھتے بھی, نیند میں بھی جاگتے بھی, تاکہ اٹھیں کی آمد میں تو حشر بھی کتوں کے ساتھ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ پاک ہدایت دے. بہرحال وہ تو ناجائز ہے, اور دلی دوستی رکھنا کافروں سے ناجائز ہے. لیکن ظاہر داری تحفہ دینا لینا شادی پہ آنا جانا یہ تو معاملات ہیں, یہ تو ہوتے رہیں گے. کہ میں نے 7 سال پہلے منت مانی تھی کعبے شریف میں کہ اگر میری ایگریمنٹ نوکری کا ہو گیا تو میں مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگاؤں گا. میرا کام ہو گیا, لیکن اس مسجد میں لاؤڈ سپیکر کسی اور نے لگا دیا ہے. تو ساری مسجدوں میں تو نہیں لگا دیا نا, تم کسی اور مسجد میں لگا دو, کون سا مشکل مسئلہ ہے. 7 سال سے جو مسئلہ پوچھ رہے ہو کرنے کی نیت نہیں ہے تمہاری. 7 سال حضرت کو ہو گئے ہیں, ابھی تو مسئلے کی تحقیق کر رہے ہیں ماشاءاللہ. مزید 7 سال اطمینان کریں گے. اللہ کے بندے لاؤڈ سپیکر نہیں ہے, لاؤڈ سپیکر جتنے پیسے اسی مسجد میں کسی اور چیز پہ لگا. منع تو یہ ہے کہ تمہاری منت کے پیسے پورے ہو جائیں. وہاں حمام بنوا دو, غسل خانہ بنوا دو, مینار نہیں مینار بنا دو, محراب نہیں محراب بنا دو, صفے نہیں مسجد میں صفے بچھوا دو. کیا بات, ایک مسئلہ ہے کہ جتنے پیسے لاؤڈ سپیکر پہ خرچ ہونے تھے مسجد پہ کر دو. رفع یدین کے بغیر نماز ہو جانے کی ایک حدیث ہے, کئی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا صحابی جو اجلاء صحابہ میں ہے اور فقہاء صحابہ میں, انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھ کے دکھائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اسی طرح نماز پڑھ کے دکھاؤں گا جیسے حضور نے پڑھی, اور رفع یدین نہیں کیا. یہ تو ساری روایات موجود ہے. کوئی ایک ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبدالرزاق میں, اسی طرح ابو داؤد و نسائی اور ترمذی میں کئی روایات موجود. ان کے اندر مجھے اگر پیسے ملیں اور میں بھوکا ہوں تو کیا کروں, بس اگر مالک معلوم نہیں تو پھر کھا لو. اگر مجھے باہر 1 ریال ملا, مالک کا پتہ نہیں, تم غریب ہو تو کھا لو. اگر میں نے عمرہ کیا ہے اور سر منڈا دیا, اب دوسرا عمرہ کروں گا, بال ہوں یا نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے سامنے سے گردن جھکا دو. اللہ کو بالوں کی کیا ضرورت ہے, بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروائیں گے تو آپ احرام سے نکلیں گے.
اور دوسرا یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ روز عمرہ کرو، کم از کم اتنی دیر تو کرو کہ کچھ بال نکل آئیں. جیسے بعض صحابہ بھی ایسے کرتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ بال نکل آئے، اچھا بھی عمرہ کر لیں گے، بجائے بال کٹوانے کے عمرہ کیوں نہ کر لیں، ثواب بھی ملے گا اور بالوں کو اس طرح بھی پھروا لیں گے. تو بہرحال مکے میں رہتے ہوئے عمرے سے زیادہ افضل ہے کہ طواف کرو. یعنی جتنی دیر تم عمرے میں لگاتے ہو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اتنی دیر اگر تم اللہ کے گھر کے طواف میں لگاؤ تو زیادہ ثواب. اگر آپ نے شوہر سے ناراض ہو گئی تو گھر میں بیٹھے بیٹھے طلاق دے سکتی ہے، بیوی تو نہیں دے سکتی. اگر بیوی کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو شوہر 90% یتیم پھر رہے ہوتے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں طلاق رکھی ہے. بہرحال عورت تو طلاق نہیں دے سکتی، مرد دے سکتا ہے، چاہے بیوی اپنے گھر میں ہو، چاہے ماں باپ کے گھر میں ہو، چاہے سامنے ہو یا سامنے نہ ہو. مرد کے منہ سے جب طلاق نکل گئی تو طلاق ہو گئی. اگر ایک عورت ہے تراویح میں اپنی عورتوں کو جماعت کرائے کوئی حرج نہیں، ان کو دین سکھائے، تبلیغ کرے، کوئی حرج نہیں. اگر 40-50 عورتیں گھر میں جمعہ پڑھیں، جمعہ واجب ہی نہیں عورت پہ تو کیوں پڑھیں. خود کو عمرے میں بال اکٹھے کر کے جہاں اکٹھے ہو جائے اتنا بس بور کے برابر کٹوائے. جب چھٹی سے واپس آؤں گا تو میری فلائٹ پہلے ریاض آئے گی، پھر جدے آئے گی، تو آپ کو احرام ریاض سے باندھ لیں یا میقات آنے سے پہلے باندھ لیں. اگر آپ گزر گئے اور جدے سے احرام باندھا تو ایک بکری دم دینی پڑے گی. یا بٹیر کو کمرے میں بند کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں. یہ تو غلط بات ہے. کہتے ہیں جی وہ کہتا ہے سبحان تیری قدرت. تم نے کہاں سے زبان سیکھی ہے اس کی زبان تو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے اور تو کوئی جانتا نہیں. علمنا منطق الطیر، اللہ کے قرآن میں ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبان سکھائی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے کسی کو زبان نہیں آتی. یہ تو لوگوں نے قصے بنائے ہیں جی کہ جب وہ بولتا ہے تو کہتے ہیں سبحان تیری قدرت، اور بعض کہتے ہیں کہ بے نماز تجھ پہ لعنت. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، آواز ہی بنانی ہے نا. دیکھو بھی دھن بنانی ہے نا کہ دھن سے کیا گانا نکلتا ہے. تو یہ بھی کہتا ہو کہ بے نماز تجھ پہ لعنت، مجھ پہ قید کرنے والے تجھ پہ شامت. یہ بھی تو کہہ سکتا ہے. یہ کس سے کہانیاں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، اللہ معاف کر. اگر 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں تو انشاءاللہ پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملے گا. سورت یاسین ایک دفعہ پڑھیں. سورت یاسین قلب قرآن ہے، اس کی بہت ساری احادیث میں فضائل موجود ہیں. میرے بھائی کہ میں نے گھر بنانا ہے، بھائی کہتے ہیں کہ گھر میں جن ہے. میں نہیں مانتا. جن تو ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں مانتے ہو؟ جن کو نہیں مانتے ہو یا تمہارے گھر میں نہیں ہے؟ جنوں کا وجود تو ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. بہرحال معلومات کر لو. بعض علماء یا سورت بقرہ وہاں کچھ عرصہ پڑھتے رہو اگر جن ہے تاکہ چلے جائیں، تاکہ تمہیں نقصان نہ ہو. جن تو ہوتے ہیں. اگر کوئی بکرا ذبح کر کے صدقہ کرے، بالکل صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو. صدقے سے اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں. 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، جتنا بڑے سب فضائل ہیں، جائز ہیں. گھر میں بلیروں یا پتہ نہیں کس کی آواز آتی ہے، کہتے ہیں جن ہے. اللہ کو پتا، مجھے نہیں پتا لگتا جنوں شنوں کا. کوئی وہ آدمی تلاش کرو جس کو پتہ لگتا ہو. مجھے نہیں پتہ لگتا ہے. مجھے آپ کا پتہ نہیں لگتا تو جنوں کا کیا لگے. مجھے تو انسانوں کا بھی پتہ نہیں لگتا ہے اور جنوں کا مجھے کیسے پتہ. بہرحال جن ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں. جنوں میں صحابی بھی ہیں، جنوں میں اللہ کے اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں. ان میں فاسقین بھی ہیں، فاجرین بھی ہیں. گھر کے اندر دفینہ کیسے ہوتا ہے مجھے کیا پتا. دفینہ کا معنی کو خزانہ پڑا ہو، کسی زمانے میں کسی نے دفن کیا، نکل آیا. دفینہ نکل آئے تو جمع کرائے بیت المال میں، اور اس کے بعد اس کو بھی حصہ اللہ دیں گے شریعت کے مطابق.
عید مسئلہ ہے. اچھا مسئلہ، مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے مسئلے کو بھی واقعی شدید کر کے لکھا ہے. اچھا جی، میں روزانہ پابندی کے ساتھ یاسین پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے. میں جس کمرے میں تلاوت کرتا ہوں اس کا ایک پتھر اوپر ہو گیا ہے اور نیچے کوئی خزانہ ہوگا، اسی چکر میں پڑے رہو گے انشاءاللہ. کوئی خزانہ نہیں. اپنا گھر نہ گرا بیٹھنا، حد میں رہو، بس الٹا نہ شروع کرو. نکال کے دیکھ لو ایک ہی دفعہ سارے پتھر. تو غریب بھائی بہن ہیں، کوئی امیر ہیں کوئی غریب ہیں. بہن بھائی غریب ہوں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. صرف ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، ان کو نہیں دے سکتے. باقی سب رشتہ داروں کو جائز. ذوالفرج ذوی العقول، ذوالفرج میں نے نہیں سمجھا کہاں لکھا ہے ذوالفرج. کوئی آگے پیچھے آیت ہو تو ترجمہ کروں نا. تبلیغ کے لیے اگر جائیں بڑی اچھی بات ہے. اللہ کا حکم ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی یہی ہے اور وظیفہ بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کے کام کہیں اور برائی سے روکیں. یہ تو انبیاء کا کام ہے اور انبیاء کے بعد حضور کی امت کا کام ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد نبوت ختم ہے تو اللہ نے اب یہ کام جو ہے حضور کی امت کے علماء سے لیا ہے کہ وہ جائیں، تبلیغ کریں، دعوت دیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. یہ تو ایمان کی صفتوں میں ہے. اللہ نے قسم کھا کے فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے زماں کی کہ انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو تبلیغ کیا کریں اور جماعتوں کے ساتھ انفرادی طور پہ اور دوستوں کے ساتھ اللہ جتنا توفیق دے تو خوش قسمتی کی بات ہے. یہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے. بہرحال میری بیوی بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. بعض لوگ ایسے سوال بھی کرتے ہیں کہ اس میں مذاق ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں. سوال کرنے والے کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملے گا، جواب دینے والے کو نیت کے مطابق پھل ملے گا. عمرہ کرنے کے بعد بالوں کو کٹ مار دیا، یعنی 2-3 کاٹے تو دم پڑ گئی. بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو. سر پہ اس طرح پھرواؤ یا پورے سر کے بال کاٹو، ایک پور کے برابر کے سارے سر سے چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے. اگر ماں باپ نے اپنی بیٹی کو زیور دیا ہے، ماں باپ نے دیا ہے یا شوہر نے دیا ہے، اگر وہ زیور 7.25 تولے سونے کے برابر ہے یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر موجودہ ریٹ پہ موجود ہے، اس کا حساب کر کے جتنے پیسے بنے وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے. لیکن زیور کی زکوٰۃ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زیور عورت استعمال کرتی ہے یا استعمال کے لیے ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بہرحال اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ 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 وعلی آلہ